کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک کام کرتا ہے، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا، جو دل کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ دل جو ہے وہ کن چیزوں سے بیمار ہوتا ہے، دل کو بھی ڈی ٹاکس کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دل کے لیے اچھی ہوں۔ یہ ہم آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو جدید ریسرچ کے مطابق چیزیں آ رہی ہیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ معروف معالج حکیم دانیال شیس موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ دل کا معاملہ ہے کیا۔ سر جی، دل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری عمر دھڑکتا ہے، یہ ہماری باڈی کو، پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، خود آرام نہیں کرتا بے شک ہم آرام کر رہے ہوں۔ کیا اس کو بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ جیسے ہر جسم کے حصے کو باہر اور اندر ہم صاف کرتے ہیں جی، اس طرح سے دل کو بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے جی، اور وہ ضروری ہے کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ دل کا معاملہ ہے، تو دل کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے ہے۔ جی بالکل، تو ساری خرابیاں جو ہیں وہ دل میں ہیں اور ساری اچھائیاں بھی دل میں ہیں، وہیں سے آغاز لیتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے دل کو جو ہے وہ مضبوط رکھیں گے، صحیح رکھیں گے، کھانا پینا جو ہے اس کو بہترین رکھیں گے، اور کسی قسم کی ایکسٹرا چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ دل میں جو ہے یہ اس کی والز ہیں، اور یا اس کی جو آپ کہہ لیں کہ وینز ہیں، ٹھیک ہے، آرٹریز ہیں، ان میں جو ہے وہ کیلسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، بلاکیج شروع ہو جاتی ہے گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ باڈی میں یہ کیلشیم جو ہے اسپیئر کیوں ہو جاتا ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کیلشیم باڈی میں اسپیئر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم پین کلر کھا رہے ہیں۔ اچھا، پین کلر جو ہے آپ کی باڈی میں کیلشیم کو اسپیئر کر دیتی ہے، وہ خون میں دھونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جا کر جو ہے وہ خون کی نالیوں میں کہیں نہ کہیں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا نمک جو ایکسٹرا سالٹ آپ کھاتے ہیں، ریفائنڈ شوگر۔ جب چینی آپ زیادہ کھاتے ہیں تو چینی بھی آپ کی ہڈیوں میں سے کیلشیم کو نکال کے جو ہے نا خون میں پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ چینی جو ہے ٹیبل شوگر جو ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے، وہ بھی اتنی خطرناک ہے، اور نمک بھی اتنا خطرناک ہے۔ چھڑک کے نمک زیادہ استعمال کرنا وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور پین کلر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر معاملے میں پین کلر نہیں کھانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا دل کی حفاظت یہاں سے شروع کریں، بجائے اس کے کہ پہلے آپ سارا کچرا بھر لیں اور پھر اس کی صفائی شروع کریں۔ تو کوشش کریں کہ وہ کچرا پہلے بنے ہی نہ اتنا، یہ بھی ضروری ہے نا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو دل جو ہے، جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں جو ہے ایک گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے، تھوڑا سا چلنے میں، سیڑھیاں چڑھنے سے یا چلنے پھرنے سے زیادہ آپ کو سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت کسی مستند معالج کے پاس جانے کا وقت آ گیا ایک طرح سے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ 40 سال کے بعد، بلکہ آج کل کے دور میں تو بچوں کو بھی چاہیے، جوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ 6 ماہ بعد، ایک سال بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی مستند معالج جو ہے اسے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، وہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بھی تو ایسا ہی بن گیا نا کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ جنک فوڈ پہ آ گئے ہیں اور مختلف چیزوں پہ آ گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم جو ہے نا، ہم جیسے فاسٹ فوڈ جو ہے نا، وہ جنک فوڈ فاسٹ فوڈ ہے کہ زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کشٹ نہیں اٹھاتی کہ میں کوئی چیز گھر بنا کے بچوں کو دے دوں۔ لنچ میں ہے نا تو بنا بنایا جو ہے نا وہ بن جو ہے یا ڈبل روٹی جو ہے بنی بنائی چیز اس کو دے دی جائے، بنا بنایا سینڈوچ دے دیا جائے، یا کوئی اسنیک جو ہے نا وہ پیک فوڈ، کین فوڈ جو ہے نا اس کو بچے کو دے دی جائے، ٹھیک ہے یہ لنچ میں وہ کھا لے گا۔ یعنی کہ اتنی تیزی لائف میں آ گئی ہے کہ بچوں کے بھی جو ہے وہ دلوں کے امراض، اب یہ وقت آ گیا کہ ہم بچوں میں بھی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی دل کے امراض کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ریزن پھر وہیں آتی ہے کہ جو چیزیں ہم ان کو فیڈ کر رہے ہیں، وی آر فیڈنگ آن پوائزن۔ یہاں پر ہم جو ہے نا پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں بیسیکلی وہی ہمارے لیے زہر بنتا جا رہا ہے، زہر بن رہا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے
مثلا واک ہے یا چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ایکٹیو لائف سٹائل ہوتا ہے، یہ دل کی تازگی کے لیے، دل کی قوت کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسرسائز جو ہے اور صبح کا اٹھنا اور واک کرنا جو ہے وہ آپ کے جسم کو جو ہے چاقو چوبند رکھتا ہے، آپ کی خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، آکسیجن لیول بہتر بنتا ہے، جسم میں ایبزارب ہوتا ہے۔ دیکھیں آکسیجن اگر ایبزارب ہوگی تو ٹھیک آپ کے جسم میں جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ آکسیڈیشن کا سٹریس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے۔ آکسیجن جسم میں ایبزارب ہوگی تو آپ کا دل بھی صاف ہوگا، آپ کا دماغ بھی صاف ہوگا اور آپ کی خون کی نالیاں بھی بہترین کام کریں گی۔ سب سے پہلا کام تو آکسیجن ہے، ظاہر سی بات ہے جی، وہ آپ کے ایبزارب ہونی چاہیے۔ تو ایکسرسائز سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے گروتھ ہارمونز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ گروتھ ہارمونز یہاں پر میں بات کروں گا بچوں کے لیے نہیں بلکہ جوان اور بوڑھوں کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ویئر اینڈ ٹیئر کا مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے گروتھ ہارمونز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے زندگی جو ہے اس کے سارے جو آپ کہہ لیں کہ عوامل ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نائٹریٹ رچ جو خوراک ہے، جو سبزیاں پھل ہیں وہ لیے جائیں تو اس سے جسم میں نائٹریٹ کی مقدار بڑھتی ہے، جس سے خون کی نالیاں جو ہیں، آرٹریز وہ کھلتی ہیں، نرم ہوتی ہیں۔ وہ بھی ناظرین کو ذرا بتائیں کہ وہ جس کن خوراک میں نائٹریٹ زیادہ ہوتا ہے؟ میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ نائٹریٹ جو ہے یہ اگر آپ لیں گے غذا میں سے تو یہ ویزو ڈائلیٹر کے طور پہ کام کرتی ہے، خون کی نالیوں کو کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور خون جو ہے وہ آسانی سے روانی سے جو ہے وہ جسم میں چلتا ہے۔ آپ سبز پتے والی سبزیاں استعمال کریں، چقندر جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ سیب اور چقندر کو اکٹھا ملا کر اس کو آپ یعنی کہ تقریباً 1 انچ کے قریب سے چقندر اور آدھا یا 1 سیب جو ہے اس کو بلینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے شیک کر کے اس کو صبح ناشتے سے پہلے پئیں تو آپ کا ویزو ڈائلیشن بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، نائٹرک آکسائڈ جو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، اور خون کی نالیاں جو ہیں، خون کی روانی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، خون کی نالیاں کھلیں گی، اچھے طریقے سے خون جو ہے وہ گردش کرے گا جسم میں۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے خون کی نالیوں میں کہ جی کیلشیم ڈپازٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو نکالنے کا یا کوئی طریقہ، کوئی ایسا مددگار دوائی جو ہے، کوئی سپلیمنٹ، اس کے بارے میں بھی ذرا دیکھیں شہزاد بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ ہم تو یہاں پر لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اپنی غذا کے ساتھ جو ہے ان کو چیزوں کو ایڈ کر لیں، اور اگر کوئی پیشنٹ ہے، دل کا مرض جو ہے اس کو لگا ہوا ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے اس کو، تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے اسے معالج کے پاس جانا چاہیے۔ اور اگر وہ میڈیسن کھا رہے ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ میں دوں گا جو ہر گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے، آپ کی کچن کی آئٹم ہے، وہ ہے السی۔ جی اچھا، السی کے اندر کمال یہ ہے کہ اس میں اومیگا 3 جو ہے وہ رچ فارم میں ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب السی کیا کرتی ہے کہ السی جو ہے وہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں اس کے اندر جو اوور کیلسیفیکیشن ہے اس کو ختم کرتی ہے، اس کو کلیئر کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ اب آپ نے کھانی کیسے ہے، اصل میں بات یہ آتی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان بیماریوں سے، ان مسائل سے نکلنے میں، دل کے امراض سے نکلنے میں مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ 5 سے 10 گرام السی جو ہے اس کو آپ صبح کے ٹائم اچھی طرح چبا کر کھانا ہے کہ اس کا لعاب آپ کے منہ میں بننا شروع ہو جائے گا، اچھی طرح چبا کے کھانا۔ ہمیں نا دیکھیں ہمارے اندر یہ ایک ایسے جذباتی پن آ گیا ہوا ہے لوگوں کھانے کے اندر بھی کہ وہ لڑنے میں تو غصے میں ہیں، کھانے میں بھی ایسا غصہ دکھاتے ہیں کہ کھاتے ہیں ایسے اندر پھینک نہیں کرتے ہیں، فٹافٹ کھانے کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ معاف کرے کل کوئی قیامت ہے کہ کل نہیں ملے گا اس کو کھانے کے لیے، ایسے سپیڈ سے کھاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ اچھی طرح چبا کر کھائیں، تو اچھی طرح چبا کے کھانے سے یہ ہے کہ وہ آپ کا لعاب ساتھ مکس ہوگا اور السی جو ہے وہ آپ کو جسم میں ایبزارب ہوگی اور یہ دل کے امراض جو ہے ان سے آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اچھا، وٹامن D3 اور K2 کا رول کیا ہے، جو اس کا بھی متعلق بہت جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں؟ دیکھیں وٹامن K2 جو ہے نا یہ تو بڑی کمال چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ کو سپلیمنٹ کی شکل میں آپ کو لینے پڑتے ہیں۔ وٹامن K2 اور D3 یہ آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کو لاک کرتے ہیں اور جو اوور کیلسیفیکیشن ہوئی ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، یعنی آرٹریز میں جو وہ اس کو نکال کے واپس بونز میں جا کے اس کو سٹور کرتے ہیں۔ جی، تو یہ آپ کو سپلیمنٹ کی شکل میں لینے ہیں، اور لیکن یہ پھر بھی میں یہاں یہی عرض کروں گا کہ اپنی مرضی سے آپ نے نہیں لینا، یہ معالج کے مشورے سے لینے۔ ناظرین، یہ تھے حکیم دانیال شیس جنہوں نے آج آپ کو دل کے حوالے سے آگاہی دی
اور مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح آپ اپنے دل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دل کی تنگی، کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے یا آپ آلریڈی دل کے مریض ہیں تو آپ اپنے قریبی معالج جو ہے اس سے مشورہ کریں، اور جو چیز ہم بتا رہے ہیں آپ اس سے ڈسکس ضرور کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں کس طرح لے سکتے ہیں۔ یہ آگاہی کے لیے بنایا گیا ایک پروگرام ہے۔